کراچی کی 18 سالہ اسما محبت، بغاوت اور انجام کی دردناک داستان رکھتی ہے۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں رہنے والی ایک سادہ، خوبصورت اور معصوم لڑکی جس کا نام تھا اسما۔ اسما پاکستان کے مشہور شہر کراچی کی رہنے والی تھی جس کی عمر محض 18 سال تھی۔ اسما ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں باپ روزگار کے سلسلے میں میرپور خاص کی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور مہینے میں کبھی ایک دو بار ہی گھر آ پاتا۔ گھر میں پیچھے صرف دادی، اماں اور اسما رہتی تھی، کوئی مرد سہارا موجود نہیں تھا۔ اسما ایک پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکول میں 9th کلاس کی طالبہ تھی۔ یہیں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی جس کا نام تھا سایہ مسیح۔ دوستی بڑھتی گئی، باتیں ہوئیں اور چند ہی مہینوں میں یہ دوستی ایک شدید محبت میں بدل گئی۔ وقت کے ساتھ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا، مگر یہاں ایک بڑی رکاوٹ تھی: سایہ مسیح کا عیسائی ہونا۔ اسما نے صاف کہا، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ہوگا۔ محبت کے جنون میں سایہ نے فوراً ہاں کہہ دی اور اسلام قبول کر لیا۔ سایہ مسیح سے بدل کر اپنا نام یاسین رکھ لیا۔ اسما نے ہمت کر کے یہ بات اپنی فیملی کو بتائی۔ ماں نے سمجھایا، روکا، منت کی، بیٹی ابھی تم بہت ہی ہو، پڑھائی مکمل کرو، شادی بعد میں ہو جائے گی۔ لیکن اسما ضد پر اڑی رہی۔ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ جو لڑکا اس کے لیے مذہب بدل سکتا ہے وہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ والدین نے سختی سے انکار کر دیا۔ ادھر یاسین کے گھر والوں نے بھی یہ رشتہ قبول نہیں کیا۔ آخرکار دونوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا، انہوں نے کورٹ میرج کر لی۔ ایک دن یاسین اسما کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور اعلان کر دیا، یہ میری بیوی ہے، ہم نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ گھر میں ہنگامہ مچ گیا، مگر پولیس اور عدالت میں 164 کا بیان اسما نے اپنے حق میں دے دیا۔ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یوں اسما والدین سے جدا ہو کر سسرال چلی گئی۔ میں اسما مطمئن تھی، مگر جلد ہی حقیقت سامنے آنے لگی۔ سسرال میں ذلت، ساس کے طعنے اور شوہر کی بے حسی روز کا معمول بن گئی۔ یاسین نے پڑھائی چھوڑ دی، کما کچھ نہیں رہا تھا اور اسما سے ہی پیسوں کا تقاضا کرتا تھا۔ جب اسما نے اپنے پیسوں سے کچھ منگوایا تو اسے مارا گیا۔ پہلے ساس نے مارا، پھر شوہر نے، اور وہ دن آیا جب یاسین ایک دوسری عورت کو نکاح کر کے گھر لے آیا۔ وہ عورت عیسائی تھی، شادی شدہ تھی، بچوں والی تھی اور مالی طور پر مضبوط تھی۔ اسی لمحے یاسین نے وہ جملہ کہا جس نے اسما کی دنیا ختم کر دی، میں کوئی یاسین نہیں ہوں، میں سایہ ہی ہوں، میں نے کبھی مذہب نہیں بدلا تھا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اسما بہت ٹوٹ چکی تھی اور اپنے والدین کے پاس آ گئی، سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور ماں باپ نے اسے معاف کر کے سینے سے لگا لیا۔ مگر اسما کا دل زخموں سے بھرا ہوا تھا۔ غصے اور انتقام میں وہ دوبارہ اسی جہنم میں لوٹ گئی۔ 2 دسمبر کو سایہ مسیح کی کال آئی، اسما نے خودکشی کر لی ہے، لاش لے جا کر دفنا لو۔ گھر جا کر دیکھا تو اسما بستر پر پڑی تھی، گلے میں رسی بندھی ہوئی۔ پولیس کو اطلاع دیے بغیر جلدی میں تدفین کر دی گئی۔ اگلے دن جب والد کو خبر ملی تو انہوں نے فوراً تھانہ جا کر مقدمہ درج کروایا۔ اسما کے شوہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تحقیقات جاری ہیں، یہ ابھی طے نہیں ہوا کہ اسما نے خود جان لی یا اسے جان سے مارا گیا۔ ایک سوال یہ ہے کہ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں، یہ سوال ہے والدین، سسرال اور معاشرے سے۔ اگر لڑکی بہک گئی تھی تو مار دینا حل نہیں تھا، اگر غلطی ہو گئی تھی تو سدھارنے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کیا عزت صرف قتل سے بچتی ہے؟ اسما نے غلط فیصلے کیے، مگر سزا موت نہیں ہونی چاہیے تھی۔